بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بہت اہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل مسجدوں کے اندر سے جو اذان ہوتی ہے تو تقریباً ہر مسجد سے جو ہونے والی اذان ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ چونکہ عام طور پر باقاعدہ مقرر کردہ مؤذنین قاری صاحبان تو بہت کم مسجدوں میں ہوتے ہیں، تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ محلہ کے کوئی بزرگ ہوتے ہیں وہی اذان دیتے ہیں، تو وہ چونکہ پہلے سے ان کا کوئی پریکٹس یا باقاعدہ ترتیب سے انہوں نے سیکھی نہیں ہوتی تو اپنے ہی انداز میں اذان دیتے ہیں، تو مختلف قسم کی غلطیاں، بلکہ فحش غلطیاں، جلی غلطیاں، فحش غلطیاں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ضرورت محسوس کی کہ ایسی غلطیوں کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ سننے والا کم از کم اس کو یہ احساس ہو کہ غلطی یہ جو پڑھا جا رہا ہے یا یہ غلطی ہے، اور پھر اس کے اصلاح کرنے کی، ٹھیک کرنے کی کوشش ہو کرے۔ سب سے پہلے میں ان غلطیوں کو، عوامی غلطیوں کو جو اذان کے اندر کی جاتی ہیں اور ان کا ازالہ بھی ساتھ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ایک مثال میں دے رہا ہوں تاکہ وہ معاملہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیں غلطیاں کس قسم کی ہوتی ہیں۔ میں الف کی مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی حروف تہجی پڑھ رہا ہے تو وہ الف پڑھے گا نا، اس کو کیا پڑھے گا؟ الف۔ لیکن اس کو وہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ عام طور پر غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہی الف ہے، اس کو پڑھنے والے کتنے غلطیاں کرتے ہیں اس میں؟ کوئی کہتا ہے الف الف، یعنی لام کے اوپر وہ شد پڑھ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے الف، جیسے دیہات میں لوگ پڑھتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے الف، یعنی فا کے اوپر شد پڑھ کے اس کو غبارہ بنا رہا ہے۔ اور کوئی اس میں پڑھ رہا ہے الف، تو یہ لام کے بعد یا پڑھ رہا ہے، لمبا کر رہا ہے اس کو۔ تو یہ دیکھیں ایک ہی الف ہے، اس کے اندر کتنی، یہ میں تمہیں موٹی موٹی غلطیاں بتائیں، وگرنہ کچھ اور لوگ اور بھی غلطیاں کرتے ہیں ایسے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں اذان کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی کئی غلطیاں نظر آئیں گی۔ اب میں غلطیوں کی نشاندہی کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر، اب اس کے اندر جو ہے وہ کیا غلطی ہوتی ہے؟ مثلا کوئی پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اب یہ دیکھیں اللہ کا مطلب بن جاتا ہے، اس کو حمزہ استفہام اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیا اللہ بڑا ہے؟ تو یہ معنی تو کفریہ ہے بھائی۔ اس طرح تو اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کہی تو اپنی تکبیر تحریمہ کو خراب کر دے گا، نماز کو خراب کرے گا۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر اعتقاداً کہا تو کفری غلطی ہے یہ۔ تو اس لیے اللہ اکبر یعنی حمزے کے اوپر کھڑا زبر پڑھ لیتے ہیں، غلط ہے۔ اسی طرح کوئی پڑھتا ہے اکبر تو حمزے کے اوپر کھڑا زبر یہاں لگا لیتا ہے، تو اکبر کا مطلب اللہ کیا بڑا ہے، تو پھر بھی معنی وہی ہو رہا ہے، یعنی غلط معنی، فحش معنی جو ہے پیدا ہو رہا ہے، اور یہ بہت غلط معنی ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، بار با کے بعد الف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ اچھا کچھ لوگ اللہ اکبر، یہ تو اکثر لوگ بلکہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر یا پیش آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ موٹا۔ اللہ اکبر تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ لام پتلا پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو موٹا پڑھنا چاہیے، پر پڑھنا چاہیے۔ اچھا ایک غلطی اس میں ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ ہے پیش ہے نا، پیش کے بجائے اس کو الٹی پیش پڑھتے ہیں، الٹا پیش پڑھتے ہیں، اور الٹا پیش بھی کوئی حد سے ہی لمبا کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی غلطی ہے۔ اسی طرح ایک غلطی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ جو اس کے اوپر لام ہے نا لفظ اللہ میں، تو اس مشدد کو بہت لمبا کر لیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں اللہ اکبر، لام دیکھیں لمبا کر رہے ہیں، یہ بھی غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح غلطی ہے کہ اللہ ہو، یہ ہا یہاں سے نکلتی ہے سینے سے، سینے سے نکل رہی ہوتی ہے ہو، لیکن وہ پڑھتے ہیں اللہ ہو، خو موٹی پڑھتے ہیں اس کو، اور کچھ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، وہ کا مطلب واو پڑھتے ہیں، اللہ وہ یہ پڑھتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں مسجدوں میں جو اذانیں ہوتی ہیں ان میں یہ غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا کچھ اس میں غلطی یہ بھی کرتے ہیں اللہ حکبر، حکبر،
یعنی وہ اکبر کے اندر جو زبر ہے نا اس کے اوپر حمزہ کے اوپر، تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے یہ بات کہ اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اہل علم اس کو اس میں تفضیل گنتے ہیں، تو اس میں تفضیل میں جو حمزہ ہوتا ہے یہ ان 9 قسم کے حمزوں میں سے ہے جو حمزہ قطعی ہوتے ہیں، یہ گرتے نہیں ہیں۔ قطعی کا مطلب یہ گرتے نہیں ہیں کہ ما قبل کو ما بعد کے ساتھ ملایا جائے تو گر جائیں گے، ایسے نہیں ہے، اس کو تو سلامت رکھنا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کو پڑھتے ہیں حکبر، تو حمزہ کو اڑا دیتے ہیں، قطعی کو اڑا دیتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح کوئی پڑھتے ہیں حکبر، حکبر بھی پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں کچھ، اور کچھ بہت کم یہ غلطی ہوتی ہے ہکبر، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا ایک غلطی اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ دیکھیں لا والی زبر لا، تو لفظ اللہ کا نام ہی اڑا دیا، لفظ اللہ کے بجائے اللہ اکبر کہنے لگ گئے، اللہ اکبر، تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اچھا اسی طرح غلطی ہے اللہ اکبر یوں کہنا چاہیے نا، تو اللہ اکبر اللہ، یہ پہلا جو اکبر ہے نا، اس کو جب ہم دوسرے اللہ اکبر کے ساتھ یعنی دوسرے اللہ اکبر کے لفظ اللہ کے ساتھ جو ملا رہے ہوتے ہیں اس پر زبر پڑھنی چاہیے، جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر، جزم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جزم کے بجائے زبر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، زبر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اور بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں اصل سنت تو ہے ہی زبر، یہاں پر وہ مبتدا خبر کا قاعدہ نہیں لگے گا، نہیں، بلکہ یہ اعراب حکائی کے درجے میں جس طرح نقل ہو کر آیا اسی طرح توقیفی اعراب ہے، اس کے مطابق چلے گی بات، جس طرح ثابت ہو کر آیا ہے۔ اور قاعدہ بھی ہے ویسے وصل کرتے وقت جو ہے اس ترتیب سے وہ زبر ہی پڑھتے ہیں، جب ہم وصل کرتے ہیں نا کسی علم کے ساتھ، نام کے ساتھ، کسی اس میں تفضیل اسم کا، تو وہ زبر پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک قاعدہ بھی ہے اس لحاظ سے۔ تو بہرحال اللہ اکبر یعنی پہلے اکبر کے را کے اوپر زبر پڑھنی ہے، نہ کہ پیش، اور جزم کی گنجائش بھی ہے، لیکن اصل سنت یا زیادہ بہتر طریقہ زبر کا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا اللہ اکبر سے متعلق غلطیاں، یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اللہ اکبر سے متعلق کئی غلطیاں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، 8-10 سے زیادہ غلطیاں تو یہ بن جاتی ہیں۔ اب آئیں اشہدو، اشہدو میں ایک غلطی ہوتی ہے اشہدو، ہاں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اشہدو یہ پڑھتے ہیں، اور کچھ اس کو پڑھتے ہیں اشہدو، تو شادو شین کے بعد الف پڑھتے ہیں، اور کچھ پڑھتے ہیں اشہادو، ہاں تو پڑھتے ہیں لیکن ہاں کے بعد الف لے آتے ہیں اشہادو، تو یہ بھی غلط ہے۔ اچھا اب اس کے بعد اشہدو ان، یہ اس کو شاد ہے تو اس کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن اس میں ایک تو بعض تو غنہ نہیں کرتے، اشہدو ان کہتے ہیں تو غنہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے، اگرچہ چھوٹی غلطی ہے لیکن پھر بھی غلطی ہے۔ کچھ پڑھتے ہیں اشہدو ان محمد، یا نا یعنی نون کے بعد الف لگانے والی غلطی بہت زیادہ کی جاتی ہے، آپ دائیں میں سنیں بہت زیادہ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آیا ہوتا ہے محمد اشہد ان، تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اشہد اللہ الہ، اگر اس کو دیکھیں ہم تو اس میں ان لا پڑھتے ہیں، ان لا، اشہد ان لا، یعنی حالانکہ نون ساکن کا ادغام کر لینا چاہیے لام کے ساتھ، یہ قاعدہ یرملون ہے اللہ، لیکن اللہ پڑھتے ہیں، ان لا جدا، اور کچھ جو ہے ان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے مد اصلی کی مقدار، لیکن اللہ الہ اس کو یعنی کھڑے زبر، اس کو الف جو ہے وہ الف کو اڑا دیتے ہیں الف مدہ کو اس میں سے۔ اور الہ اس میں کیا غلطی ہے؟ الہ میں غلطی ہے کہ اس کے حمزہ کو لمبا کرتے ہیں، الہ لمبا کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے اس کے جو ہا ہے اس کو سرے سے حمزہ بنا دیتے ہیں، یعنی ایک تو الہ ہا کو لمبا کرتے ہیں، اور کچھ اس کے حمزے کو لمبا کرتے ہیں، الہ، یہ بھی غلطی ہے، اور کچھ اس کے الہ کی جو ہا ہے اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ حمزہ، الہ،
لا الہ تو اس میں ہا کو حمزہ بنا دیتے ہیں، اور جو اس کا کھڑا زبر ہے الہ کے اوپر یعنی لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو تھوڑا سا کھینچنا چاہیے ایک مد اصلی یعنی ایک الف کی مقدار، لیکن اس کو عام طور پر اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح الہ تو میں نے کہا ہا کو کیا کرتے ہیں لمبا کرتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ اور الا اللہ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، اس میں ایک تو یہ لام کو بہت لمبا کر دیتے ہیں جس لام کے اوپر شاد ہے، اور بعض اس میں غلطی کرتے ہیں الا اللہ ہونا چاہیے نا تو پڑھتے ہیں الا اللہ پڑھتے ہیں، لام کے نیچے زیر لے آتے ہیں، تو یہ بھی ہے۔ اور الا اللہ لام موٹا پڑھنا چاہیے، لام کو پتلا پڑھتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ اچھا اب آئیں جی اشہد ان محمد رسول اللہ، اس پر غلطی کون کون سی ہیں؟ اس میں مثلا ایک میں نے کہا اشہد ان پڑھتے ہیں، انا کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے ہیں، غلطی ہے۔ اسی طرح محمدر اس میں پہلی جو میم ہے محمد میں اس کو محمہ پیش کے بجائے زبر پڑھتے ہیں، محمد کے بجائے پڑھتے ہیں محمہ، یہ بھی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اس میں محمدر تو میم پر جو شد ہے دوسری میم پر اس دوسری میم کے بعد الف کو لے آتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں محمد، یہ غلطی بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے، الف پڑھتے ہیں اس کے بعد محمد رسول اللہ۔ اور بعض اس میں غلطی کرتے ہیں مخمہ، ہا پتلی ہے نا اس کو خواہ موٹی پڑھتے ہیں، تو یہ غلطی بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اچھا یہ جو محمہ میم کے اوپر شد ہے تو شد والی جو میم ہوتی ہے اور نون ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے غنہ، تو غنہ عام طور پر اس میں نہیں کرتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اور محمد در رسول اللہ تو کچھ سمجھتے ہیں شاید کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اس کلمہ طیبہ پر جو ہے اس کو قیاس کرتے ہوئے ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں در، حالانکہ یہ دن ہے کیونکہ اس کے پیچھے ان حرف مشبہ بالفعل آ چکا ہے اور اس کو زبر دے رہا ہے، لیکن چونکہ اس قاعدے کا ان کو تو پتہ نہیں ہوتا عوام کو، تو در کے بجائے در بھی پڑھ لیتے ہیں بعض۔ اچھا رسول اللہ رسول تو رسول کو پڑھتے ہیں رسول اللہ رسول، حالانکہ را کے اوپر زبر ہے پیش نہیں ہے، پیش والی را تو جمع میں آتی ہے رسول جیسے ہم کہتے ہیں رسول کی جمع رسول اللہ۔ اور اللہ لام باریک پڑھتے ہیں، یہ غلطی تو عام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ہا آخر میں ہا پر وقف ہونا چاہیے نا، تو ہا پڑھتی ہیں رسول اللہ، لا پڑھ لیتے ہیں، لا کے بعد ہا کی آواز ہی بالکل نہیں آتی اور ہا گویا اڑ جاتی ہے، آواز ہی نہیں آتی، یہ بھی غلطی ہے۔ اچھا اب آئیں جی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، تو حی علی الصلاۃ اس میں بھی غلطی ہے کہ ایک تو اس کو پڑھتے ہیں حی ہے نا حی علی الصلاۃ، تو اس کو پڑھتے ہیں حی، ایک اوپر بڑی مد ڈال دی، بڑی بلکہ مد متصل سے بھی بڑی کوئی مد بنائی ہوتی ہے۔ اور ایک اس میں ہے غلطی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی تو پڑھتے ہیں لیکن یا علی الصلاۃ، یا الف یا پڑھتے ہیں لام آگے ملا دیتے ہیں یا علی الصلاۃ، یہ بھی غلطی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے صلاح صاد موٹا ہے نا صلاح، تو صلاح سے صاد کے بجائے پڑھتے ہیں سین صلاح، صلاح پڑھتے ہیں صلاح۔ اور آخر میں صلاح بولتا ہا وقت بن جاتی ہے نا، وقت میں ہا بن جاتی ہے تو اس کو ہا کے بجائے اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے، حی علی الصلاۃ ہا کو پتہ ہی نہیں ہے، بولتا جو ہا بنی ہوئی ہے پتہ ہی نہیں اس کا، اور یا پھر اس کو بھی ہا پڑھ لیتے ہیں حی علی الصلاح، سمجھتے ہیں ہا گئی، حالانکہ وہ ہا تو فلاح کے آخر میں جائے گی، ادھر نہیں آتی۔ اچھا اسی طرح جو ہے حی علی الصلاح عین الف وہ بھی پڑھ لیتے ہیں بس۔ اسی طرح جو حی جو ہے حیا ہے نا حیا، یا کے اوپر شد بھی اوپر زبر بھی ہے، لیکن حی تو شد تو پڑھتے ہیں لیکن زبر کا پتہ ہی نہیں ہے، حی علی الصلاح حی علی الصلاح ایسے پڑھتے ہیں، زبر اڑا دیتے ہیں۔ اور بعض تو یہاں پر کچھ اور ہی آواز نکالتے ہیں، کہتے ہیں حی 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 علی الصلاح حی علی الصلاح، یہ بھی غلطی ہے۔ اچھا اسی طرح فلاح حی علی الفلاح کے اندر کیا غلطی ہے، اس میں فلاح فلاح، تو یہ اپنی طرف سے فا کے بعد الف کو لے آئے فلاح کہتے ہیں، اور بعض اس کو تو سرے سے کہتے ہیں فلاح
خا موٹی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ہا پتلی ہے۔ اور صبح کی اذان کے اندر ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں اس میں کیا غلطی ہے، الصلاۃ ہے نا، صاد کو سین پڑھا، الصلاۃ سین پڑھ لیتے ہیں صلاۃ، اور خیرم خوئی یا معروف پڑھنی ہے تو پڑھتے ہیں خیرم خیرم، تو خیر تو عربی میں کوئی حرف مجہول تو ہے نہیں، کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو مجہول پڑھتے ہیں یا کو۔ اور یہ اور دوسرا خواہ کو موٹا پڑھنا ہے تو خے پتلا کر لیتے ہیں خوئی خوئی۔ اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ رم من النوم، تو را کے اوپر جو ہے وہ غنہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ تنوین مل رہی ہے یرملون کے میم کے ساتھ، تو ادغام غنے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خیرم من النوم غنہ نہیں کرتے۔ اسی طرح من النوم، تو من النوم کو بعض پڑھتے ہیں من نوم، نون کے اوپر سے زبری اڑا دی، بعض یہاں پر جو ہے وہ میم کے نیچے زیر ہے تو اس کو زبر بنا لیتے ہیں من النوم، اس قسم کی آواز بھی آتی ہے ویسا ہوگا۔ اور نوم میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ نوم ہونا چاہیے، تو نوم کو پڑھتے ہیں نوم، یعنی واو کو معروف کے بجائے مجہول پڑھتے ہیں نوم، تو یہ۔ اور من النوم من النوم، تو نون جو نوم کی نون ہے اس کے میں غنہ بھی ہوتا ہے، غنہ بھی اس میں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال بعض ایسے بھی ہیں پنجاب میں خاص طور پر دائیں بائیں یا جن پر بدعت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی آواز سپیکر میں بعض بار لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اذان کا یہ حصہ محمد رسول اللہ یہاں پر یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں تھا، اس نے اپنی طرف سے اس میں بدعت ایک جاری کی ہے۔ تو بہرحال یہ اذان کے اندر جو موٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ان غلطیوں کو سامنے رکھ کے آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کون کیا غلطی کر رہا ہے اور اس کی اصلاح کس طرح ہونی چاہیے، اور اس چیز کا جو ہے جائزہ اس کو خود لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔